جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو تو اس پر بہت ساری چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فتویٰ آیا۔ دو میاں بیوی ہندو تھے اور وہ بہت حسین اور جمیل تھے۔ جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بالکل کالا تھا۔ ان کو شک ہوا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو میاں نے اپنے بیوی کو کہا کہ یہ کیسے ہمارا بیٹا ہو سکتا ہے، میں اتنا خوبصورت ہوں، آپ خوبصورت ہیں، لیکن ہمارا بیٹا کیوں اتنا کالا اور بدرنگ ہے؟ تو ان کو خیال آیا کہ مسلمان بہت عقل مند ہیں اور وہ مسئلے جانتے ہیں، تو فتویٰ لکھتے ہیں، استفتاء کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ اس کا کیا وجہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری بیوی نے کوئی میرے ساتھ غداری کی ہو اور اس کا یہ نتیجہ نہ نکلا ہو۔ تو جب وہ علماء کے پاس گئے، ندوۃ العلماء یا بہت سارے مدرسوں کو گئے، انہوں نے اپنے حساب سے جواب تو دے دیا لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر ہمارا اطمینان نہیں ہے۔ آخر کار یہ فتویٰ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ پہنچا۔ تو جب انہوں نے اس استفتاء کو دیکھا اور سوال کو دیکھا تو کہا کہ میں اس کی ماں کے ساتھ ایک ملاقات کروں گا، اس کے بعد میں اس فتوے کا جواب دوں گا۔ جب ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس عورت کا ملاقات ہوا تو مولانا صاحب نے اس سے پوچھا کہ جب یہ بچہ آپ کے پیٹ کے اندر تھا تو اس وقت آپ سوچو کہ آپ نے صبح صبح کیسے ایسے کالی چیز کو دیکھا ہے، بہت غور سے اس کا اثر آپ کے پیٹ کے اندر کے بچے کے اوپر ہوا ہے۔ تو اب سوچو کہ آپ نے صبح صبح کالے چیز کو بہت غور سے دیکھا تو نہیں ہے۔ یہ عورت سوچ رہی تھی، آخر کار بولی کہ جی میں جب صبح اٹھتی تھی تو میں اپنے بت کے سامنے بیٹھا کرتی تھی اور وہ بت جو تھا وہ بالکل کالا تھا اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرتی تھی کہ اے میرے خدا، میرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس میں میرے ساتھ آسانی کر دے۔ تو اس وجہ سے ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو تو اس پر بہت ساری چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ لوگ ایسا کریں کہ جب ایسی حالت آ جائے تو آپ ایسی چیز کو دیکھا کریں جو خوبصورت ہو اور اس کا اثر آپ کے پیٹ کے اندر کے بچے پر ہو جائے گا۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہو گئے تو بہت رو رہے تھے، تو علماء نے، کیونکہ انہوں نے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس وہ لے کر گیا لیکن بچہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عالم کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اس کی ماں حافظ تو نہیں ہے؟ کسی نے کہا کہ جی اس کی ماں جو ہے وہ حافظ ہے، وہ تلاوت کرتی ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ ایک حافظ کو لے آؤ، اس کے سامنے تلاوت کرے۔ وہ تلاوت شروع ہو گئی تو بچہ خاموش ہو گیا۔ یہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے بچپن کی بات ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ یہ خاموش ہو گیا؟ فرمایا کہ جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو ماں تلاوت کرتی تھی اور یہ اس کے ساتھ مانوس ہوا ہے۔ اب جب یہ دنیا کے اندر آ گیا، اب اس کی ماں تو تلاوت کر نہیں سکتی کیونکہ اس ایام میں جو ہوتی ہے ماں تلاوت نہیں کر سکتی ہے، اس وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ جب ماں تلاوت کرنے شروع ہو جائے گی تو یہ بچہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ تو پیٹ کے اندر بچے پر جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اس کے لیے تلاوت کرو تاکہ یہ خاموش ہو جائے۔ تو میری طرف سے تمام ماؤں کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہو تو اس وقت خصوصاً فیس بک یا گندی چیزوں سے اجتناب کرے۔ اس وجہ سے آپ کا بچہ آپ کے حرکتوں کی وجہ سے یعنی آپ کی حرکتوں کا تابع ہو جائے گا۔ تو اپنے بچے کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے جو حاملہ ماں ہوتی ہے وہ دینی کام اور نیک کام کرے اور خوبصورت چیزوں کو دیکھے، پھولوں کو دیکھے اور خوبصورت بچوں کو دیکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت اچھا اور نیک بچہ پیدا کرے گا۔